میں نے عرض کیا نا کہ حسد وہ خراب بیماری ہے جو انسان کو ناشکرا بناتا ہے. حاسد کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. ایک حاسد انسان اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، بلکہ اللہ سے آگے بڑھ کر وہ اللہ سے آمادہ دشمنی ہوتا ہے، دشمنی کرتا ہے. کس نے دیا؟ اگر آپ کو اللہ نے 5 منزلہ مکان دیا، نیک اولاد دیا، بزنس دیا، بیلنس دیا، پلاٹ دیا، فلیٹ دیا، میرے بھائیو دینے والا کون ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. یہ اس کا عطیہ ہے، یہ اس اللہ کا کرم ہے. اب ہم یہ کہیں اللہ نے اس کو دیا، اللہ نے اس کو دے دیا، اللہ نے اس کو دے. رے اللہ تم سے رائے لے کر دے، اللہ تم سے پوچھ کر کے دے. دیا اللہ نے دیا. جب اللہ کے دینے پر تم غوائی لگا رہے ہو، کیوں دیا اللہ نے؟ اللہ چاہتا ہے اپنے اس بندے کو نواز دے، تم کہتے ہو کہ کیوں؟ گویا تم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہو. یہ حاسد وہ لوگ جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور جس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، وہ جان لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی تقسیم فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ آمادہ جنگ ہے. حسد کتنی خراب چیز ہے. اور بہت سارے اعمال ہیں نا. انسان ہمیشہ شراب نہیں پیتا، کبھی پیتا ہے چھوڑ دیتا ہے. ہمیشہ زنا، ہمیشہ چوری نہیں کرتا ہے. حسد وہ مرض ہے جو دائمی ہے. الحسد داء الجسد. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین محترم، میرے بزرگوں اور بھائیوں، انسانی جسم میں قلب کی، دل کی حیثیت ملک الاعضاء کی ہے. یہ دل تمام اعضائے جسمانی کا بادشاہ ہے. دل اگر ہمارا صحیح اور درست ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو. دل درست ہوگا تو تمام اعضاء چست اور درست رہیں گے، اور اگر دل بگڑ گیا تو دیگر تمام اعضاء بگڑ جائیں گے. اس دل کو مختلف قسم کے عوارض، مختلف قسم کے امراض اور مختلف قسم کی کیفیات لاحق ہوتی ہیں. ہمارا یہ دل ہمارے گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے. یہ دل ہمارا سیاہ ہو جاتا ہے. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا
تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل ہمارا ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑھے ہوئے نا تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا بنا دیا۔ یہ دل ہمارا سخت بھی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات بعض لوگوں کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، میرے بھائیوں، اگر ہم نے دل پہ زنگ لگا، دل سیاہ ہوا، دل سخت ہوا، اگر ہم نے اپنے اس دل کا علاج نہیں کیا تو پھر اس دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اس دل کو ایک بڑی خطرناک اور ایک مہلک مرض لاحق ہوتا ہے۔ ایک خطرناک بیماری ہمارے دل کو پکڑ لیتی ہے، اور اسی خطرناک اور مہلک بیماری کا نام میرے بھائیوں حسد ہے۔ ڈاہ جلنا جو حسدل سے بنا ہے۔ حسدل اس کیڑے کو کہتے ہیں جو جانور کے بال کے نیچے چھپا ہوتا ہے، چمٹا ہوتا ہے اور اس کے خون کو چوستا رہتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں جونک کہتے ہیں۔ یہ حسد بھی انسان کے دل سے چپک جاتا ہے اور ہمارے ایمان کو، ہمارے دین اور اخلاق کو یہ چوستا رہتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ تمنا زوال نعمت الغیر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے کسی بندے کو اپنی نعمت سے سرفراز کیا، کوٹھی دیا، بنگلہ دیا، فلیٹ دیا، اپارٹمنٹ دیا، حسن و صحت دیا، علم اور شہرت دی، اب آپ یہ سوچیں کہ اس کی وہ ساری نعمتیں زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، چھن جائیں اور وہ نعمتیں مجھے مل جائیں، یا مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اسے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی نعمتیں تباہ ہو جائیں، اس کی نعمتیں برباد ہو جائیں، اس کے فلیٹ میں آگ لگ جائے، اسی کا نام بھائیوں میں حسد ہے۔ وہ دیکھو کتنی بہترین گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، وہ دیکھو اس کا رہائشی مکان کتنا اعلیٰ ہے، اس کی زندگی کا معیار دیکھو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں یہ منظور نہیں، ہمیں یہ مقبول نہیں، اس لیے اس کی وہ نعمت چھن جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اسی کا نام ہے میرے بھائیوں حسد، اسی کو کہتے ہیں۔ جی جانتے ہیں آسمان کا سب سے پہلا گناہ یہ حسد، اور زمین کا سب سے پہلا گناہ حسد۔ سب سے پہلا گناہ آسمان میں کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو دیکھا تو جل گیا، بھون گیا، ارے اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدے کرو، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔
ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ حسد تکبر سے پیدا ہوتا ہے. جو آدمی متکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا شخص ہے، ارے سب سے بڑا زمیندار تو میں تھا، وہ کون ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہو، بیلنس ہو، شہرت ہو. لیکن جب اس کی ملاقات ایک دوسرے ایسے شخص سے ہوتی ہے جو اس سے پیسے میں، شہرت میں، عزت میں، حسن میں، جمال میں، آواز میں آگے ہے، تو یہ متکبر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، جل بھن جاتا ہے. ابلیس نے جب آدم کی عزت و تکریم دیکھی تو کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. بالآخر میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے کہ وہ راندے درگاہ ہوا، جنت کی ساری نعمتیں اس سے چھین لی گئی. اللہ نے فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اس روئے زمین کا سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا پاپ یہ حسد ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا. دونوں بھائی قابیل اور حابیل دونوں نے اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کیا. حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. اب یہ حسد کی آگ میں جل گیا. قابیل کو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ نے آخر میری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا، اس پہ غور کرنا چاہیے تھا. لیکن اس نے اپنی کمی، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، اس پوائنٹ پہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا، بلکہ وہ یہ دیکھ کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی. حاسد کا بھی سوچنے کا یہی انداز ہوتا ہے. ایک شخص جب حاسد ہوتا ہے نا تو وہ اپنی کمزوری کو نہیں دیکھتا. اللہ نے اگر ہمیں ٹھیک ہے بہت مالدار نہیں بنایا ہے تو ہم سوچے کہ آخر کیوں، ہمارے اندر کمی کیا ہے، ہم کچھ زیادہ محنت کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. ہم کمزور کیوں رہیں گے، ہم غریب کیوں رہیں گے، ہم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں. ہونا یہ چاہیے تھا لیکن نہیں. ایک حاسد اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کرتا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے ہم غریب کیوں، یہ نہیں سوچتا وہ مالدار کیوں ہو گیا. اس کی آگ میں، اس حسد کی آگ میں وہ جلتا ہے. جی اس زمانے میں لوگ اپنے دکھ سے دکھی نہیں، دوسرے کے سکھ کو دیکھ کر وہ دکھی زیادہ ہوتے ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قابیل نے اپنے بھائی کو خون سے نہلا دیا. اس حسد کے بڑے نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان بڑے اختصار کے ساتھ، حسد انسان کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا کرتا ہے. ایک حاسد انسان کبھی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ کا شکوہ، اللہ کی شکایت. مثال کے طور پر آپ کو ایک منزلہ مکان اللہ نے دیا، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہم کو ایک منزلہ مکان دیا، بہت سارے لوگ ہیں، ارے اس کی زندگی پلیٹ فارم پر گزرتی ہے، سڑکوں کے کنارے گزرتی ہے. ایک منزل مکان اللہ نے دیا نہیں ہے. جب اس نے دیکھا ارے اس کے پاس تو 2 منزلہ مکان ہے، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا. اس کے پاس 2 منزل مکان ہے، پھر وہ اللہ کے شکر کو بھول جاتا ہے. اللہ کا شکوہ شروع. اللہ نے اس کو 2 منزلہ مکان دے دیا، پھر اللہ نے اس کو اگر 2 منزلہ دیا اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کی نگاہ جب کسی ایسی بلڈنگ پر پڑی جو 5 منزلہ، ارے اس کو تو اللہ نے 5 منزلہ دے دیا.
وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، شکوہ شروع، اس کو تو اللہ نے اتنا دے دیا، اللہ نے اس کو بھی 5 منزلہ مکان دے دیا، پھر ایک ایسے میں بلڈنگ پر نظر پڑی جو 1 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے، اللہ اس کے پاس تو بلڈنگ 1 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ حسد وہ خراب بیماری ہے جو انسان کو ناشکرہ بناتا ہے، حاسد کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ایک حاسد انسان اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، بلکہ اللہ سے آگے بڑھ کر وہ اللہ سے آمادہ دشمنی ہوتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ کس نے دیا؟ اگر آپ کو اللہ نے 5 منزلہ مکان دیا، نیک اولاد دیا، بزنس دیا، بیلنس دیا، پلاٹ دیا، فلیٹ دیا، میرے بھائیو دینے والا کون ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا، یہ اس کا عطیہ ہے، یہ اس اللہ کا کرم ہے۔ اب ہم یہ کہیں اللہ نے اس کو دیا، اللہ نے اس کو دے دیا، اللہ نے اس کو دے، رے اللہ تم سے رائے لے کر دے، اللہ تم سے پوچھ کر کے دے، دیا اللہ نے دیا۔ جب اللہ کے دینے پر تم غوائی لگا رہے ہو، کیوں دیا اللہ نے؟ اللہ چاہتا ہے اپنے اس بندے کو نواز دے، تم کہتے ہو کہ کیوں؟ گویا تم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہو۔ یہ حاسد وہ لوگ جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور جس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، وہ جان لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی تقسیم فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ آمادہ جنگ ہے۔ حسد کتنی خراب چیز ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں نا، انسان ہمیشہ شراب نہیں پیتا، کبھی پیتا ہے چھوڑ دیتا ہے، ہمیشہ زنا، ہمیشہ چوری نہیں کرتا ہے۔ حسد وہ مرض ہے جو دائمی ہے، الحسد داء الجسد۔ ہمیشہ ایک حاسد جلتا رہتا ہے، کڑھن میں، جلن میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، ہمیشہ وہ جلتا رہتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے مردود تو سوچتا رہتا ہے کہ وہ کیوں خوشحال ہو گیا۔ ایک حاسد، اس کی صحت بھی بگڑ جاتی ہے، اس کا ایمان بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا نقصان۔ اور چوتھا نقصان میں بتاؤں کہ حسد اتنی خراب چیز ہے کہ یہ حسد ہماری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس حسد کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم من قبلکم الحسد والبغضاء وہی الحالقہ۔ میری امت کے لوگوں، ارے پچھلی قوموں میں جو بیماریاں تھی نا، اندیشہ ہے، لگتا ہے کہ وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی سرایت کر رہی ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ نبی محترم فرماتے ہیں وہ حسد کی بیماری ہے، وہ بغض اور دشمنی اور عداوت کی بیماری ہے، اسی لیے کہ اسی عداوت اور بغض سے انسان کے اندر انسان حاسد ہوتا ہے۔ اور سنو، یہ حسد، یہ بغض، یہ نائی کا استرا ہے، استرا جیسے حجام کا استرا سر کے بال کو موڑ دیتا ہے، اسی طرح سے یہ وہ استرا ہے حسد جو اس وقت تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ دیکھا آپ نے حسد کے نقصانات۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھو، تاریخ انسانی میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں کہ اس حسد کی وجہ سے وہ نعمت ایمان سے محروم ہو گئے۔ اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ یہود تھا، حسد کی وجہ سے رسول گرامی پر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔
حسد کس بات کی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنے انبیاء آئے یہ اسحاق کی نسل سے آئے اور یہ آخری نبی یہ ہمارے کزن اسماعیل کی نسل سے آ گئے۔ حالانکہ بہت سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، کوئی بات نہیں۔ ایک نبی اللہ نے اسماعیل کی نسل سے بھیجا، یہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس قدر حسد کہ خود بھی ایمان نہیں لائے، اور جو اس نبی آخر الزمان علیہ افضل الصلوات والتسلیم پر ایمان لایا ان کے بارے میں بھی وہ یہ سوچنے لگے کہ کیسے یہ ایمان سے پھر جائیں، کافر بن جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اپنی حسد کی وجہ سے یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اس نبی پر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، وہ بھی کافر بن جائیں۔ حالانکہ یہودی جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح تورات میں، زبور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں موجود، بشارتیں موجود، اس طرح پہچانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناء۔ اس کے باوجود میرے بھائیوں اس قوم نے ابتدائی اسلام سے آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ قوم یہود اس حسد کی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ جی یہی پرابلم مشرکین مکہ کا تھا، ایمان سے محروم ہو گئے مشرکین مکہ۔ وائی کیوں؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ کو اگر نبی بنانا تھا کسی کو، ارے تو مکہ اور طائف کے کسی سردار کے سر پر نبوت کا تاج رکھنا چاہیے۔ ایک غریب شخص کو، ایک یتیم شخص پر اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کر دیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ مکہ اور طائف میں بڑے سردار پڑے ہوئے ہیں، ان بڑے سرداروں کے اوپر اس قرآن کو نازل کرنا چاہیے تھا، ایک یتیم پر اللہ نے قرآن کو ایمان سے محروم ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور یہی معاملہ تھا عبداللہ بن ابی کا، جو منافق ہی نہیں منافقوں کا سردار تھا۔ جی اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کی سرداری کا اعلان ہونے والا تھا، صرف تاریخ متعین نہیں تھی میرے بھائیوں۔ اتنے میں سردار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پس عبداللہ بن ابی کی سرداری کھٹائی میں پڑ گئی اور یہ عبداللہ بن ابی یہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے ہارٹ کا، اپنے قلب کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ حسد کی بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، وہ امام صاحب ہوں، وہ قاضی اور حاجی صاحب ہوں، وہ مرد ہو یا عورت، وہ امیر ہو یا غریب، وہ سیاستدان ہو یا تاجر، یہ وہ مرض ہے حسد کا
جو مرض کسی کو بھی کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا۔ اب دیکھیے نا، جب آدم علیہ السلام نبی کے بیٹے کو یہ بیماری لگ گئی، جب یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کو، یہ جو نبی کے پوتے تھے، جو نبی کے بیٹے تھے، ان بھائیوں کو حسد کی بیماری لگ گئی، تو ہم اور آپ کہاں کے؟ اور ایک ڈاکٹر جب کسی مریض کو یہ ڈکلیئر کر دے جناب آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، اب وہ مریض بیچارہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پریشان نہ ہو، اگر وہ اپنے ہارٹ کا علاج نہیں کرائے تو پھوٹ پھوٹ کر روئے گا اور بڑی گھٹن میں اپنی زندگی بسر کرے گا۔ قرآن اور حدیث نے جب یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حسد یہ دل کی بیماری ہے اور یہ بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، تو پھر ہمیں اپنے واچ کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس محاسبے سے غافل رہے، سستی برتی، تو یاد رکھیے گا جس طرح وہ مریض گھٹن میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح اگر آپ نے اپنے اس حسد بیماری کا علاج نہیں کیا تو یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ ساری آگیں بجھائی جا سکتی ہے، نوٹ کر لینا، ساری دنیا کی جتنی آگ ہے، آگ کی جو بھی قسمیں ہیں، تمام آگوں کو بجھایا جا سکتا ہے۔ حسد کی آگ ایک ایسی آگ ہے دوستو کہ اسے آپ بجھا نہیں سکتے۔ کیسے آپ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ گے؟ ایک شخص آپ کو لے گیا، جناب مولانا یہ میرا فلیٹ ہے، جناب یہ مولانا یہ میرا پلاٹ دیکھیے۔ اس وقت اگر آپ کے کسی بھائی کے پلاٹ اور فلیٹ کو دیکھ کر اگر آپ کے دل نے برا جانا، آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، چہرہ ملین ہو گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، تو سمجھ جائیے کہ حسد کی مریض آپ ہونے والے ہیں۔ اسی وقت اس کا علاج کر دو۔ کیا علاج؟ جیسے کوئی شخص دکھلائے کہ یہ میرا پراپرٹی، یہ میرا فلیٹ، یہ میری کار، یہ میرا بیٹا جس کی یہ سیلری، حسد کا علاج کر دیجئے۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو اپنے فضل سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس فضل کی حفاظت کرے، قیامت تک آپ کے اس فضل کی حفاظت کرے۔ تو حسد آپ کے دل سے کیا ہو جائے گا؟ رخصت ہو جائے گا۔ دوسرا علاج حسد سے اپنے دامن کو کیسے بچائے مولانا؟ تکبر اور گھمنڈ سے دور رہیے۔ کیسے تکبر اور گھمنڈ ہم اپنے دل میں نہ آنے دیں؟ آپ اپنی حقیقت پر، اپنی اصلیت پر غور کرتے رہیے گا۔ کہاں تھے، کیسے آئے، کہاں جائیں گے، تین بندو پر غور کرنا، کبھی دل میں تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ ہم کچھ نہیں تھے، نتھنگ تھے، کچھ نہیں تھے۔ حتی الانسان حلت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھا۔ کیسے آئے؟ من نطفت خلقناہ ثم السبیل یسرہ، اللہ نے منی کے اس قطرے سے آپ کو پیدا کیا۔ اپنی حقیقت پہ غور کیجئے نا، آپ کیا ہیں؟
جب حقیقت کو سامنے رکھیے گا دل میں گھمنڈ تکبر نہیں ہوگا. تکبر تو اللہ کی چادر ہے, یہ اللہ کو زیب دیتا ہے, اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں موت ہے, اس کے ہاتھ میں زندگی ہے. ارے قیامت کے دن وہ اللہ اپنے ہاتھ میں اس آسمانوں کو زمینوں کو لے گا اور فٹ بال کی طرح نچا کر کہے گا لمن الملک اليوم. دنیا میں تو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, آج نہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے, آج سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ تو یہ تکبر اس اللہ کے لیے روا ہے. ہم انسان پیخانہ بھی کرتے ہو اور اپنے ہاتھ سے اس پیخانے کو صاف بھی کرتے ہو. وہ قطرے منی, ارے جس کے گرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے, اس سے تمہاری تخلیق ہوئی. اللہ نے اس گندی نالی سے, ماں کے رحم سے تجھے نکالا. اپنی اس اصلیت پر, اپنی اس حقیقت پر غور کرو گے, کبھی دل میں تکبر پیدا نہیں. کہاں جائیں گے؟ پھر مر جائیں گے, پھر مٹی ہو جائیں گے. کہاں تھے, کیسے آئے, کہاں جائیں گے, ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے. دل میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا. جب گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا تو تم حسد نہیں کرو گے. کیسے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں؟ اللہ پر ایمان رکھو نا, اللہ کا شکر گزار بنو نا, اللہ پر توکل, اللہ سے رجا اور امید. ارے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آج جب اس بندے کو وہ اللہ 5 منزلہ بلڈنگ دے سکتا ہے, اس اللہ پر ہم بھروسہ رکھیں, اس اللہ سے ہم امید لگائیں, آس لگائیں, وہ اللہ 10 منزلہ ہمیں بھی دے گا. تمام قیامت تک, حدیث قدسی ہے, قیامت تک کے تمام انسانوں جنوں کو اللہ جمع کرے گا ایک میدان میں. کہے گا ہے سب اپنی اپنی خواہش بتاؤ. سب کی خواہش اللہ پوری کر دے گا. تو جانتے ہیں اللہ کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی؟ اتنی ہی جتنی آپ ایک نیڈل سمندر کے کنارے جائیے, ایک نیڈل ڈالیے, اٹھا کے دیکھیے تو اس سوئی کے سوراخ میں کتنا پانی آیا. کیوں نہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے؟ کیوں اپنے بھائی کی دولت کو, عزت کو, شہرت کو دیکھ کر کیوں جلتے ہو؟ اپنی عاقبت خراب کرتے, اپنی صحت کو تم خراب کر رہے ہو. تیسرا علاج معوذتین یاد ہے, سورہ ناس اور فلق. میں نے فلق کی تلاوت کی, پڑھا کیجئے, دم کرتے رہیے. نبی بیمار تھے, جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا, اما عائشہ انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ کے جسم پر دم کرتی تھی. اس نبی پر یہودی نے جادو کر دیا. جبریل امین اس 2 سورے کو لے کر آئے. کہا نبی ارے اس کنویں کے نیچے دیکھیے تو, کسی کو بھیجیے, اس کنویں کے نیچے ایک کنگھی ہے, نکلوائیے. اس کنگھی کو لے لیجئے اور یہ دونوں سورے معوذتین پڑھیے, دم کیجئے. جیسے نبی دم کرتے گئے, وہ زہر کے, وہ جادو کے جو لبید بن عاصم یہودی نالائق نے کیا تھا, بندھن ٹوٹتا گیا. بڑا روحا سکون آپ کو ملتا گیا. یہ سورہ فلق پڑھیے میرے بھائیوں. اللہ تعالی اور آخری جو نسخہ ہے, یہ ذرا سخت دوا ہے. یہ آخری نسخہ حسد سے بچنے کا. ہمارے دل میں حسد نہیں ہو, اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ حسد تو بڑا موذی مرض ہے, اس حسد سے ہمارے دل کو پاک کر دیجئے. آخری نسخہ یہ ذرا ٹف ہے. دل پر جبر کر کے, جس سے آپ حسد کر رہے ہو نا, جس کو دیکھ کے جل رہے ہو, اس کے بارے میں ذرا ہاتھ تو اٹھا لو. اے اللہ
تو نے اپنے فلاں بندے کو اپنے بڑے بڑے فضل سے نواز دیا ہے، اے اللہ تو اپنے اس فضل میں اضافہ کر دے، اے اللہ اس بندے کو اور دے دے، اور اس کی ساری نعمتوں کی مولا تو حفاظت فرما۔ جس سے آپ حسد کر رہے اس کے لیے ذرا ہاتھ تو اٹھا کے دعا کر دیجئے کہ اللہ اسے اور دے یہ پر جبر کر کے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نسخے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو حسد کے روگ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ واللہ سے یہ دعا بھی کیجئے کہ اے صبح کا رب، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، تیری سیکورٹی مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، اپنی حفاظت میں لے لے۔ رات کی تاریکی میں جو برائیاں پھیلتی ہیں ان برائیوں اور ان شرور سے اللہ ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے۔ جادوگر مرد ہو یا عورتیں، ان کے جادو سے اللہ اپنی حفاظت میں مجھے لے لے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں حاسد کے شر سے، حسد کرنے والے کی برائی سے۔ جب وہ حسد کرنا چاہے، حسد پر آمادہ ہو جائے، تو اللہ اس کے شر سے تو میری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے، ہمارے دلوں کو کینہ، کپٹ، بغض، حسد، ان تمام اخلاقی بیماریوں سے ہمارے سینے کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔